نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي من أمتي 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اسی کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں جب پیدا فرمایا، جب دنیا میں بھیجا انسانوں کو، تو انسانوں کو بھیجنے کے بعد بالکل آوارہ نہیں چھوڑا ان کو، بلکہ ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کے عظیم اور مقدس سلسلے کو جاری فرمایا. اور انبیاء کرام کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم سے شروع ہوا اور ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا. انبیاء کرام یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کو حق تعالی شانہ نے اپنا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے منتخب فرمایا. انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے اور ان کی رہنمائی کرتے تھے، انہیں جنت کا راستہ دکھاتے تھے اور جہنم کے راستے سے انہیں بچاتے تھے. اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد بالکل کوئی بیکار پیدا نہیں فرما دیا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ خیال کر لیا ہے کہ اسے بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اسے اس کے کیے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے. دنیا میں جو بھی کوئی عقل مند آدمی ہے، کوئی عقل مند جو ذات ہے، اس کا کوئی کام بھی بے معنی نہیں ہوتا. جو بھی وہ کام کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. تو حق تعالی شانہ جو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تمام عقل مندوں کا پیدا کرنے والا ہے، حکیم و علیم ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے بھی انسانوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ خود انسانوں کے پیدا کرنے کا مقصد بھی قرآن پاک میں بیان فرما دیا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اب یہ عبادت کیسے کی جائے گی یہی بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے کو جاری فرمایا. پہلی امتوں میں پہلے یہ طریقہ کار تھا کہ ایک نبی آتا تھا اور وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے آگاہ کرتا تھا. اس کے بعد جب اس کا وقت پورا ہوتا تھا وہ اس دنیا سے چلا جاتا تھا. اور یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ نبی کسی مخصوص قوم کے لیے ہوتا تھا، کسی مخصوص علاقے کے لیے ہوتا تھا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیک وقت ایک ہی زمانے میں دو نبی ہو سکتے تھے، ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے، کیونکہ جب وہ مختلف قوموں کے نبی ہوتے تھے
تو جہاں مختلف قومیں آباد تھی وہاں اللہ کے نبی ہوتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے اس مقدس سلسلے کو ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، لیکن انسان تو قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات دی، جو دین اسلام کا پیغام دیا، اس کو ایسا آفاقی پیغام بنایا کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بالکل جاری و ساری رہے گا اور ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے گا۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی ہیں، تو پھر قیامت تک جو بڑے بڑے فتنے آنے والے تھے، جو اس امت پر طرح طرح کے حالات آنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو، امت محمدیہ کو ان حالات سے آگاہ کیا، ان فتنوں سے آگاہ کیا، تاکہ جو میرے امتی ہیں، جو میرے بعد آنے والے میرے امتی ہوں گے، وہ ان فتنوں میں پڑ کے سیدھے راستے سے بھٹک نہ جائیں اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر جہنم کے راستے کو وہ اختیار نہ کر لیں۔ اس لیے قیامت تک آنے والے جتنے عظیم فتنے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں کو اس سے آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے بعد میری اس امت سے 30 کے قریب دجال، انتہائی جھوٹ بولنے والے، انتہائی دھوکے باز، جھوٹ بولنے والے آدمی آئیں گے، اور ان میں سے ہر شخص اس بات کا دعویٰ کرے گا انہ نبی، کہ وہ نبی ہے، لیکن یاد رکھو انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اب میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لہذا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دے دیا کہ کوئی بندہ اگر اس طرح کا دعویٰ تمہارے سامنے کرے، کوئی اس طرح کا دعویٰ کرے، تو تم اس کے دعوے میں نہیں آنا، اس کی بات میں، اس کی فتنے میں پھنس نہیں جانا، بلکہ میں تمہیں پہلے آگاہ کر رہا ہوں کہ ایسا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، نیک اعمال کرنے کے لیے سبقت کرو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، اور نیک عمل کرنے کے لیے دوڑ کر آؤ، اس سے پہلے کہ فتنے آ جائیں۔ اور وہ فتنے کیسے ہوں گے؟ فرمایا کقطع اللیل المظلم، جیسے انتہائی تاریک رات کے حصے، جیسے کہ انتہائی تاریک رات کے حصے، جب انتہائی تاریک رات ہو تو جو پہلا تھوڑا حصہ ہوتا ہے وہ تھوڑا کم تاریک ہوتا ہے، اس کے بعد جو دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے وہ اس سے بھی تاریک ہوتا ہے، اور جو تیسرا آتا ہے وہ اس سے بھی تاریک ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جو قیامت سے پہلے آنے والے فتنے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاریک رات کے حصوں سے تشبیہ دی۔ کیا مطلب؟ جس طرح انتہائی تاریک رات ہو، آدمی اپنے اور پرائے کو نہیں سمجھ سکتا، پہچان سکتا، حق اور آدمی کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا ٹھکانہ یہ ہے یا وہ ہے، صحیح راستہ یہ ہے یا غلط راستہ، اسے راستے کی خطرناکیاں دکھائی نہیں دیتی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اسے راستے کے کھڈا بھی دکھائی نہیں دے گا، اور کبھی کبھی بندہ اندھیرے میں گر جاتا ہے، اس لیے کہ اسے وہ راستے کی وہ کھائی اندھیرے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس طرح فتنے آئیں گے جس طرح تاریک رات کے حصے، یعنی تاریک رات میں جس طرح بندے کو سیدھا راستہ دکھائی نہیں دیتا، فتنے بھی اس طرح آ جائیں گے کہ آدمی حق کو پہچان نہیں سکے گا، آدمی کو سمجھ نہیں آئے گا کہ حق راستہ یہ ہے یا یہ ہے۔ کسی اور کے پاس جائے گا وہ بھی قرآن کا نام لے کر کوئی بات بتائے گا، کہیں اور جائے گا وہ بھی دین کا نام لے کر کوئی بات بتائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما دیا کہ ایسا ہوگا،
چونکہ تاریک راہ سے تشبیہ دی ہے، جس طرح اندھیرے رات میں بندہ سیدھے اور غلط راستے کو نہیں پہچان سکتا، تو ایسے فتنے آئیں گے کہ آدمی حق اور باطل کی پہچان کھو جائے گا، تذبذب کا شکار ہو جائے گا، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں۔ اور آگے کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا کہ ان فتنوں کی وجہ سے جب بندے حق کو پہچان نہیں سکیں گے تو کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ بندہ صبح کے وقت تو مسلمان ہوگا، ایمان والا ہوگا جب صبح کرے گا، لیکن جب شام کرے گا وہ تو کافر ہو چکا ہوگا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، یعنی اس کے سامنے ایسے حالات آ جائیں گے کہ وہ پہچان نہیں سکے گا۔ کبھی وہ اپنے منہ سے کفریہ کلمہ کہہ دے گا اور اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کا ایمان اس کے سینے سے چلا گیا۔ اور آگے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، کہ رات وہ کرے گا اس حال میں کہ ایمان والا ہوگا اور صبح اس کی اس حال میں ہوگی کہ وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ اور آج اس مضمون کو چھیڑنا اس لیے بھی ضروری سمجھا، آج کل چونکہ ہر بندہ جو دین سیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے فون کے ذریعے دین سیکھنا چاہتا ہے، وہ یوٹیوب کے ذریعے فون سیکھنا چاہتا ہے، وہ فیس بک کے ذریعے اپنا دین سیکھنا چاہتا ہے اور یوٹیوب کے ذریعے دین سیکھتا ہے۔ اب اس کے اوپر ہر قسم کا بندہ آ جاتا ہے، اور جو بندہ بھی آتا ہے وہ دین کا نام لے کے بات کرتا ہے، قرآن کا نام لے کے بات کرتا ہے۔ اس لیے ایسا ہو رہا ہے، بہت سے ایسے فتنے آج موجود ہیں کہ جن کے بارے میں امت کے جمہور علماء کا فتویٰ ہے کہ وہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، جیسے قادیانی لوگ ہیں۔ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بہت سے دعوے کیے، اب پہلے ولایت کا دعویٰ کیا، پھر کہا میں مسیح موعود ہوں، پھر کہا میں مہدی ہوں، اور پھر معاذ اللہ کہہ دیا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ ایک فتنہ گوھر شاہی ہے، ہمارے بہت سے لوگ اس کو سنتے ہیں، ہمارے جموں کشمیری ریاست کے لوگ بھی اس کو سنتے ہیں۔ فی الحال وہ امریکہ میں موجود ہے، اس کا نام یونس ہے، یونس الگوہر، اور وہ تصوف کی لائن سے باتیں کرتا ہے ابتدا میں۔ اور بہت سے لوگ جو ہے جن کو یہ ہوتا ہے کہ یار یہ روحانیت بہت بڑی چیز ہے، واقعی اچھی بات ہے، لیکن وہ تصوف کا نام لے کر لوگوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ اصل میں اس کو علماء کرام کی اصطلاح میں فتنہ گوھر شاہی کہا جاتا ہے، چونکہ جو آج یونس الگوھر شاہی ہے، یہ جس کو اپنا پیر کہتا ہے، اس کا نام ریاض احمد گوھر شاہی تھا۔ وہ ہمارے پڑوسی ملک وہاں پیدا ہوا، غریب انسان تھا، بہرحال اس نے پھر بعد میں اپنے اس کو دور کرنے کے لیے عجیب عجیب دعوے کیے، بعد میں اس نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں۔ حالانکہ حضرت مہدی ضرور تشریف لائیں گے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، لیکن ان کی پہچان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں گے، حضرت حسن کی اولاد سے ہوں گے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ وہ نجیب الطرفین ہوں گے، کہ ان کے والد وہ حسنی ہوں گے اور ان کی والدہ حسینی ہوں گی، یعنی نجیب الطرفین ہوں گے کہ ان کی ماں بھی سادات میں سے ہوگی اور ان کے والد بھی سادات میں سے ہوں گے، اور ان کا نام بھی محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور وہ مدینہ میں پیدا ہوں گے۔ اب جو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح ریاض احمد نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج جو اس کا چیلا ہے، جو اپنے آپ کو اس کا خلیفہ کہتا ہے، اس کا نائب کہتا ہے، اور وہ عجیب عجیب طرح کے عقائد بیان کرتا ہے۔ اصل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بظاہر وہ دین کے نام سے بات کر رہا ہے اور تصوف کی لائن کی بات کرتا ہے، لیکن آگے وہ اس طرح ہیر پھیر کے، حالانکہ اس کو سیدھا قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کے قرآن کی تلفظ بھی غلط ہے، اب وہ اردو حدیث کی کتاب یا قرآن کی لے لی ہے اور وہاں سے کچھ آیت پڑھ لی اور اس کا کوئی اور مقصد بیان کر دیا۔ معاذ اللہ ان کے عقائد میں اللہ تعالیٰ کی توہین کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک قوم ہے اور ان کا کلمہ معاذ اللہ اور ہے، لا الہ الا ریاض اور وغیرہ وغیرہ، لیکن ہمارے پھر بہت سے لوگ جو ہیں اس کو سنتے ہیں،
کیونکہ کبھی کبھی وہ کہتا ہے کہ دل اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر قلب بھی کرتا ہے، بالکل یہ تصوف کی چیزیں ہیں اور یہ برحق ہیں۔ اصل میں جب بھی کوئی بندہ کسی کو زہر دیتا ہے، اس کا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو میٹھے میں ملا کے دیا جائے۔ تو چونکہ وہ اپنے باطل نظریات کو پروموٹ کرنے کے لیے جو دینی اصطلاحات ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کا سہارا لے کر بہت سے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ابھی پچھلے دنوں میں پورے ملک کے اندر علماء کرام نے اس پر ورکشاپ کروائی اور علماء کرام کو اس کے بارے میں رہنمائی دی کہ امت کو اس فتنے سے آگاہ کریں، چونکہ اب ضروری نہیں وہ امریکہ سے یہاں آئے گا، اور یوٹیوب اس کی ویڈیو کو پروموٹ کر رہا ہے، آگے دکھاتا ہے، اور بہت سے لوگ سنتے ہیں۔ خود میرے پاس اور خود جو ہمارے بڑے مول صاحب ہیں ان کے پاس لوگوں نے ویڈیو بھیجی، کہا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی لوگ اس کی ویڈیو کو سنتے ہیں، پھر ہم نے ان کو جواب دیا کہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے خود اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسے فتنے آئیں گے کقطع اللیل المظلم، تاریک رات کے حصوں کی طرح، جس طرح بندہ اندھیرے میں سیدھے اور غلط راستے کو پہچان نہیں سکتا، اور ایسا آئے گا۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالکل بچنے کا طریقہ ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے بیچ میں ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا اس کے رسول کی سنت، کہ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو تم سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اور جب تم، لیکن چونکہ آج کل ہر آدمی جو ہے وہ قرآن کا نام لے کر بات بیان کرتا ہے، اس لیے جس طرح ہم دنیا میں بہت سے ڈاکٹر ہیں، لیکن ہم جس ڈاکٹر پہ ہم کو اعتماد ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اچھی دوائی دیتا ہے، ہم اس کے پاس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر دنیا میں آپ کو بہت سی جگہ کوئی مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں تو آپ کو جس عالم پہ اعتماد ہے، جس کی زندگی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے پاس جائیے اور اسے دین کا صحیح مسئلہ پوچھیے، آپ اس کے اخلاص کو دیکھیے، اس کی زندگی کو دیکھیے۔ ورنہ اگر ہم نے اپنے علماء سے اگر اپنے تعلق کو نہیں جوڑا اور بالکل ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم فون سے ہی سارا دین سیکھ لیں گے یا ہم صرف کتابیں پڑھ کے دین سیکھ لیں گے، تو آئین ممکن ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے ہم غلط راستے پہ چلے جائیں۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے فتنے آئیں گے، فرمایا کَنِظَامٍ قُطِعَ سِلْكُهُ، کہ جیسے کہ وہ تسبیح ہوتی ہے کہ اگر اس کے دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو ایک دانہ گرنے کے بعد دوسرے دانہ بالکل کا اس طرح فتنے آئیں گے، جس طرح اگر تسبیح کے اس دھاگے کو کاٹ دیا جائے تو لگاتار اس کے دانے گرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے۔ جب اتنے فتنے آنے والے ہیں تو پھر ہمیں اپنے علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا ہوگا، اور جو قیامت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں، جو علامات فتنوں کو بیان کی ہیں، ان کو جاننا پڑے گا اور اپنے آپ کو ان فتنوں میں پڑنے سے بچانا پڑے گا۔ اصل میں فتنہ بولتے ہی ہیں آزمائش، یہ بندے کی آزمائش، بندہ آزمائش میں پڑ جاتا ہے کہ اب یہ اللہ تعالیٰ بھی یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ بندہ ایسے حالات میں سیدھے راستے پہ چلتا ہے یا نہیں۔ اور آزمائش کیسے آتی ہے اس حدیث پاک میں آگے آ گیا، فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ وہ اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کے مفادات کے پیچھے، وہ دین کو بیچ دے گا دنیا کے مفادات کے پیچھے۔ دنیا کا مفاد چاہے مالی ہو، چاہے کہیں عزت و جاہ کا مفاد ہو، چاہے کہیں کرسی و سرداری کا مفاد ہو، یا چاہے عورت کا مفاد ہو، ہم اگر دنیا میں آج نظر ڈالیں انہی مفادات کے پیچھے لوگ بک رہے ہیں۔ کسی کو مال کی لالچ ہوتی ہے، مال لینے کے لیے آدمی سیدھا راستہ چھوڑ دیتا ہے اور غلط راستے پہ چلا جاتا ہے۔ کسی کو سرداری اور کرسی کی لالچ دی جاتی ہے کہ تمہیں یہ عہدہ مل جائے گا، یہ منسٹری مل جائے گی، آدمی سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اور
کسی کو عورت کی لالچ بھی دی جاتی ہے۔ آج بھی ایسے فتنے موجود ہیں جو بہت سے لوگوں کو اپنے غلط راستے پہ چلانے کے لیے عورت کی پیشکش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی شادی کرا دیں گے، اچھی خوبصورت عورت سے آپ کی شادی کرا دیں گے، آپ کی ضروریات کو پورا کریں گے، آپ ہمارے ساتھ آ جائیے۔ اس لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ اور اپنے علماء سے تعلق کو جوڑے رکھنا ہوگا تاکہ ہم حق اور باطل کو پہچان کر حق کے راستے پر چل کر جنت میں داخلے کے مستحق ہو جائیں اور ہم جہنم کے راستے سے بچ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے اکابر علماء کرام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بیان کردہ مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔